کہ زیادہ راہ لے کر چلو. جانتے ہو کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے سوال حرام ہے، اور سب سے بڑا زیادہ راہ جیسے عرض کر چکا ہوں لے جانا نہ بھولیے، اور وہ ہے تقوی. اور پھر فرمایا کہ اے صاحب عقل، تمہارے عقل کا معیار کیا ہے؟ تم جنرل بن گئے، یہ عقل کا معیار نہیں. تم صدر بن گئے، یہ عقل کا معیار نہیں. تم انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، گنتی چلے جائیے. اس والی عقل کا تو ہے. اصل عقل کا معیار کیا ہے کہ تم نے اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو پہچانا، امتحانات کو پہچانا. آپ نے حج کی ترتیب کتابوں میں پڑھی، مساجد میں سنی. یہ عاجز آج کے خطاب میں آپ کے سامنے وہ بڑی بڑی باتیں لانے کی کوشش کرے گا جن میں سے اکثر بھول ہو جاتی ہے، اور لوگ نہ جانتے ہوئے بھی حج سے ناکام لوٹتے ہیں. اللہ کسی کو ناکام نہ لوٹائے. سب سے پہلی بات جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں. وہاں پیدا ہوئے. آخری 9 سال مدینہ منورہ میں گزرے، اور ساری عمر میں صرف اور صرف ایک حج کیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر حج بار بار ہی کرنا تھا اور ہر سال ہی کرنا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا؟ وہی پہلا حج تھا، وہی آخری حج تھا. لہذا حج صرف ایک بار فرض ہے. وہ مال جو آپ حج پر لگاتے ہیں، وہ صلاحیتیں جو حج پر لگتی ہیں، وہ دین قائم کرنے پر لگنی چاہیے. لہذا اگلی بات جس کا خیال نہیں رکھا جاتا وہ یہ ہے کہ حج نہ ہی تو تفریح ہے، نہ ہی پچھلے سال کے گناہ بخشوا کر سرٹیفکیٹ لے کر اگلے سال کے گناہوں کے لیے تازہ دم ہونے کا کوئی طریقہ ہے. جسے وہ کہتے ہیں جی بیٹری چارج کرنے جا رہے ہیں. میرے دوست بیٹری چارج نہیں ہوتی، شارٹ ہوتی ہے، ڈسچارج کرا کے لوٹ آتے. اللہ نہ کہے کہ تم ان میں سے. نہ ہی نام و نمود کا ذریعہ ہے. پگلوں نے بنا لیا ہے، بد نصیب ہے. آئیے حج کو بلند کریں، اتنا بلند کریں جتنا یہ بلند ہے. اور اگلی بات جو پیش نظر نہیں رہتی وہ یہ ہے کہ حج میں شرائط ہیں. نہ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو مقبول و منظور حج سے لوٹا، بعض تو مقبول و منظور کو بھی بیچ میں سے گول کر جاتے ہیں، وہ ایسے پاک ہو گیا جیسے اب ہی اس کی ولادت ہوئی ہو، ابھی پیدا ہوا ہو، کوئی اس کا گناہ نہیں رہا. حق ہے، سچ. لیکن میرے دوست ان شرائط کا کیا کرو گے؟ پہلی شرط رزق حلال ہے. سود کے پیسے سے حج، مارگیج والی زندگی بسر کرنے سے حج نہیں کیا جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے نا کہ ایک لقمے کے بارے میں جب فرمایا اور قسم کھا کر فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک لقمہ کھانے پر 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور کماکال چھوڑ نہ دیجیے، کرتے رہیے. تو جو زندہ ہی حرام کے پیسے پر ہے میرے دوست، اس کے حج کرنے سے کیا ہوگا؟ دوسری بات جو لوگ حج میں بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ عورتوں کا پردہ فرض ہے اور چہرے کا پردہ فرض ہے. وہ یہ حکم ہے کہ احرام کی حالت میں چہرے پر کپڑا نہ لگے. یہ حکم نہیں ہے کہ چہرہ کھول دو، یہ تو لوگوں نے گھڑ لیا اپنے پاس ہے. متعدد ترتیبیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، آپ وہاں جا کر بھی دیکھیں گے کہ جو چہرے کو ڈھانپنا چاہتے ہیں وہ ہیٹ نما ایک شے رکھ لیتے ہیں، اس کے اوپر کپڑا ہوتا ہے. اب عورتیں ٹھیک ٹھاک ڈھکی چھپی ہیں، پردے کے اندر ہیں اور وہ حج کر رہی ہیں. اگلی بات تلبیہ ہے. یہ لبیک جو آپ نے احرام باندھنے سے ہی شروع کرنی ہے، اور عرفات پر قدم قدم پر اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، سواری پر بیٹھتے ہوئے، سواری سے اترتے ہوئے، ہر جگہ پر آپ نے لبیک پڑھنی. وہ کیا ہے؟ لوگ الفاظ یاد کر لیتے ہیں، معنی نہیں جانتے. میرے دوست تم نے اعلان کرنا ہے کہ لبیک اللہم لبیک،
اللہ میں حاضر ہوں، میں جسمن بھی حاضر ہوں، میں عقلن بھی حاضر ہوں، میں شعورن بھی حاضر ہوں، میں قولن بھی حاضر ہوں، میں فعلن بھی حاضر ہوں۔ آج میری کوئی مصروفیات نہیں، آج میری کوئی ترجیحات نہیں، میں حاضر ہوں، میں آپ کا عبد ہوں، غلام ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اللہ، آپ ہی خالق ہیں، آپ ہی رازق ہیں، آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں، آپ کے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ اگلا نعرہ کیا لگانا ہے؟ لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں۔ دیکھیں کتنی تکرار آ رہی ہے میرے دوست، ایک لمحے کے لیے غیر حاضر نہیں ہونا۔ یہ نعرے نہیں ہیں، اس لیے نہیں کہ بار بار اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ میں حاضر ہوں ربی، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ کہاں کہاں؟ نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادات میں، نہ اختیارات میں، نہ علم میں، نہ قدرت میں۔ بولتے چلے جائیے، جو جو شے تصور میں آ سکتی ہے اس میں آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ وحدہ لا شریک ہیں۔ اگلا اعلان آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اللہ اکبر، تین چیزیں آئی۔ اللہ ساری کی ساری تعریف اور سارے کا سارا شکر انعامات آپ کے لیے ہے، آپ سے ہے۔ لک والملک، شہنشاہت آپ کی ہے، حکم آپ کا ہے، میرا نہیں ہے، میرے نفس کا نہیں ہے، میں نفس کا کہا نہیں مانوں گا۔ یہ ڈکلریشن، یہ شہنشاہت کی بات آج سمجھتے چلے جائیے۔ لا شریک لک، پھر آپ نے اسی کو رگڑا نا، کس درجے میں کہ اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں۔ نہ میں نفس کا کہا مانوں گا، نہ میں بیوی بچوں کا کہا مانوں گا، نہ میں دوست احباب کا کہا مانوں گا، نہ میں اغیار کا کہا مانوں گا۔ خواہ میرے والدین ہو، جو جو قرآن و سنت کے خلاف بات کرے گا وہ بزرگ نہیں ہے، میں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی۔ جہاں جہاں لا الہ الا اللہ، یہ لا کیا ہے؟ سب سے پہلے نفی ہے۔ پگلوں نے آپ کے تو اسلوب ہی بدل دیے، رگا دیا کہ کسی کی مخالفت نہیں کرنی، نفی نہیں کرنی۔ اللہ کے بندے تو کہو نا کہ کلمہ ہی نہیں پڑھنا۔ بات نفی سے شروع ہو رہی ہے کہ انکار کر دو۔ لا ایک تلوار ہے جو کاٹتی چلی جاتی ہے۔ الہ الا اللہ کس کس گردن پر چلے گی؟ میں وحدہ لا شریک کا اب تب بنوں گا، خوشحالیاں تب آئیں گی، کائنات سیٹ تب بنے گی جبکہ آپ اس تلوار سے جو جو اس راہ میں آتا چلا جائے گا کاٹتے چلے جائیں۔ بیوی آ گئی تو کہو لا بیوی کچھ نہیں ہے، اللہ سب کچھ ہے۔ خامند آیا تو خامند کچھ نہیں ہے، اللہ سب کچھ ہے۔ اللہ ہی نے تو نے میرے حق میں نیک کیا ہے، اللہ ہی نے تو میرے حق میں وفادار کیا ہے۔ بہت طویل بات ہے، پھیلاتے چلے جائیے۔ پاکیزگی ہوگی تو انعامات ہوں گے، وضو ہوں گے تو انعامات ہوں گے، طہارت ہوگی تو ہوں گے انعامات۔ لوگ نہیں جانتے کہ جب شرعی طور پر نہانے کی صورت پیش آ جاتی ہے تو ناک میں آخر تک پانی ڈالنا ہے اور گلے کے آخر تک غرارے کرنے ہیں، اور اسی طرح سے مرد جب پیشاب کرتا ہے تو اسے کچھ قدم چلنا ہے، اس لیے کہ اگر اس سے پہلے اس نے پانی ڈال دیا اور پیشاب سے پانی مل گیا تو میرے دوست استنجا ہی نہیں ہوا، وضو ہی نہیں ہوا، نماز کہاں ہوگی اور نماز سے آگے والے اعمال کہاں ہوں گے؟ وہ جو 3 شرطیں آپ نے لگائی تھی نا، انہیں بھی یاد رکھیں۔ سب سے پہلے اپنی بیوی سے بھی سیکس کی گفتگو تک سے روکا گیا ہے۔ جھگڑے سے آپ نے بچنا ہے۔ یہ اتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ لوگ ساری عمر کی دوستیاں لے کر حج کرنے جاتے ہیں اور جب لوٹتے ہیں تو دوستیاں ٹوٹ چکی ہوتی ہیں۔
میرے دوست یہ حج میں ہانڈی والی مت کیا کرو، دعوتیں مت کیا کرو، منا کو تباہ مت کرو دوستوں کو ڈھونڈنے کے لیے اور ملنے کے لیے۔